جو سیشن ہے تھوڑا سا فیض فیسٹیول کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف سیشن ہے. اس کا عنوان ہم نے رکھا تھا فنکار کی نفسیات یا کریٹیوٹی اینڈ مینٹل ہیلتھ. اس میں خیر بات تو اس پہ ہو ہی جائے گی، لیکن تھوڑا سا میں اس موضوع کی انٹروڈکشن میں اس طرح سے کروانا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے ہمارے کلچر میں بھی اور ویسٹ میں بھی بہت سے ایسے واقعات اور بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جن میں کریٹیو اچیومنٹ اور کریٹیو ایکسلنس تو رہی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ذہنی پریشانی یا مینٹل ڈسٹریس بٹ فرینک مینٹل النس کا بھی ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز چلی ہے. سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کرانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ وہ ہمیں اسٹیج پہ جوائن کریں. پروفیسر ڈاکٹر الطاف قادر سائیکائٹرسٹ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ کے، اور امیر الدین میڈیکل کالج میں پروفیسر آف سائیکائٹری ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر ڈاکٹر الطاف قادر کو کہ آ کے ہم اسٹیج پہ جوائن کریں. ڈاکٹر صدف رشید بھی سائیکائٹرسٹ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں گنگا رام ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری کی، اور ایسوسیٹ پروفیسر آف سائیکائٹری ہیں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں. اور نتاشا ولی خان is a psychologist in private practice. She practices here in Lahore. I would request Natasha to join us on stage also. شروعات میں چاہوں گا، میرے جو پینلسٹ تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہو رہے تھے کہ آپ نے کس قسم کا پینل رکھ لیا اور آپ ہمارے سے کیا پوچھنے جا رہے ہیں. تو ایک تو میں اس بات کی کلیئرٹی دیتا چلوں کہ ہمارا کوئی مقصد یہاں پہ کسی قسم کا بھاری بھرکم کوئی سائیکائٹری کا یا سائیکالوجی کا کوئی کلاس لینے کا نہیں ہے. وی وانٹ دس ٹو بی اے ویری یوزر فرینڈلی پینل جس میں کہ تھوڑی سی بات آرٹ کی بھی کی جائے، تھوڑی سی بات مینٹل ہیلتھ کی، مینٹل النس کی بھی کی جائے، اور پھر اس سے ملی جلی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کا ہمارے پاس ٹائم ہو. پہلا سوال میرا ڈاکٹر الطاف سے ہے. کوئی 2-3 ہفتے پہلے پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو دینے میں گیا. وہ بھی ایک عجیب و غریب سی بڑی دلچسپ جگہ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن. تو وہاں پہ ڈاکٹر الطاف پینل پہ تھے. انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا جو میں ان سے پوچھتا ہوں. اب سوال یہ ہے ڈاکٹر الطاف کہ ہماری اس بارے میں کافی گفتگو بھی ہوئی ہے، اس بارے میں ہم نے بات بھی کی ہے کہ ہمارے کلچر میں تو بہت سے ایسے ایگزامپلز موجود ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ وہ کریٹیولی بہت کچھ انہوں نے اچیو کیا. اس کی سب سے بڑی مثال، جیتی جاگتی مثال تو سعادت حسن منٹو ہیں. بہت ہی بڑے شارٹ سٹوری رائٹر، افسانہ نگار. لیکن اور اس میں ایک دفعہ میں نے منٹو صاحب پہ ایک مضمون لکھا تھا، ان کی سارٹ آف ایک نفسیاتی تجزیہ کیا تھا. وہ میں نے کسی کانفرنس میں پڑھا تو کوئی مجھ سے صاحب ناراض ہو گئے کہ آپ نے منٹو صاحب کا نفسیاتی تجزیہ کیا کیوں ہے. تو میں نے کہا جی منٹو صاحب نے تو اپنے نفسیاتی تجزیے خود کیے ہوئے تھے، انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں، خود لکھا ہوا انہوں نے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ میں شراب پیتا تھا اور مجھے آوازیں آتی تھیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال منٹو صاحب از ون ایگزامپل، لیکن اور بہت سے ایگزامپل ہمارے کلچر میں بھی موجود ہیں جن میں جو کریٹیولی ایکسلنٹ لوگ تھے لیکن ساتھ ساتھ ان کو مینٹل ڈسٹریس یا مینٹل النس کا ایشو تھا. تو پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ کیا کریٹیوٹی یا کریٹیو اچیومنٹ اور مینٹل ڈسٹریس، ذہنی پریشانی کا کوئی کنیکشن ہے؟ کیا اس میں کوئی لنک موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کریٹیولی بہت کچھ اچیو کرتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اس کو ذہنی پریشانی یا خدا نخواستہ ذہنی بیماری بھی ہو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر علی. میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا تاکہ پھر ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. جو انہوں نے سعادت حسن منٹو اور اس طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں ہمارے اردو ادب میں. لیکن جب ہم تخلیق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صفت ربوی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ انہوں نے تخلیق کی ہے، کائنات تخلیق کی ہے. اور جب وہ اپنی صفت میں سے کسی انسان کو ایک تھوڑا سا بھی حصہ دیتے ہیں تو وہ خود سے تخلیق کار کہلاتا ہے. اور اس تخلیق کار کو آپ کوئی نام دے دیں، چاہے وہ موسیقار ہو، ادیب ہے، شاعر ہے، مصنف ہے، مجسمہ ساز ہے، کوئی نقاش ہے، بہت سی شکلیں ہیں اس کی. لیکن ان کا ذہنی صحت کے ساتھ جو بھی ایک تعلق ہے وہ تو بڑی ایک مسلمہ حقیقت ہے. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہوگا، ذہنی طور پر وہ ایک صحت مند نہیں ہوگا تو وہ تخلیق کے کسی بھی تقاضے کو پورا نہیں کر پائے گا، اور کوئی ایسی تخلیقی اس کا جو شاہکار ہے وہ اس کو اجاگر نہیں کر پائے گا. وہ تو یہاں تک تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن سوال اس سے بالکل مختلف ہے
کہ کیا تخلیق کا کوئی تعلق ذہنی خلل سے بھی ہے؟ اب یہ وہ سوال ہے جو بڑے تواتر سے کیا گیا ہے، یہ کوئی آج کا سوال نہیں۔ افلاطون کے زمانے میں جتنے بھی تخلیق کار تھے، یا وہ دیوانے قرار دیے گئے یا وہ مجنون قرار دیے گئے، یہاں تک کہ مطلب ان کو باقاعدہ طور پر پاگل بھی کہا گیا ہے۔ تو اب سوال جو بنیادی سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تخلیق کے لیے دیوانگی لازم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ایک جنون اور مجنون ہونا لازمی ہے، کہ ذہنی خلل ہونا لازمی ہے اس کے لیے؟ تو اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس کو اس طرح سے آپس میں جوڑیں گے تو پھر تو آپ کسی بھی جو ایک مجنون ہے یا کوئی دیوانہ ہے، آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تخلیق کار ہے۔ پھر مینٹل ہاسپٹل میں میرا خیال سب سے زیادہ شاہکار وہاں سے نکلنے چاہیے تھے۔ تو بہرحال طور یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی کریٹو پرسن کا، کسی بھی تخلیق کار کا اگر تھوڑا سا اس کا ایک نفسیاتی جائزہ لیں تو یہ بات تو طے ہے کہ اس کا ایک طرز عمل، جو اس کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے، وہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو بڑا شک اور شبہ کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے فرق ہیں، ڈفرینٹ ہیں، عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ اور اس کی شاید بنیادی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ چونکہ اپنا ایک بڑا منفرد انداز رکھتے ہیں، اپنی سوچ کے حوالے سے، اپنے محسوسات کے حوالے سے، جذبات کے حوالے سے، جو ان کا بالکل ایک منفرد، ایک جداگانہ انداز ہے، تو ظاہر ہے وہ عام لوگوں سے بڑے ہٹ کے محسوس ہوں گے۔ اور دوسری وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ان کو دیکھنے کا لوگوں کا انداز بھی بڑا منفرد ہے، مطلب وہ بھی اس کو بڑے غیر معمولی انداز میں ہی دیکھتے ہیں، تو ان میں خود سے بھی انداز میں فرق ہے، اور ان کو جب پرکھا جاتا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب چونکہ وہ عامیانہ انداز نہیں رکھتے، عام لوگ جس طرح سے ایک زندگی گزارتے ہیں ان سے وہ ایک تھوڑا فرق ہوتے ہیں، اسی لیے شاید ان کو کہا گیا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ نارمل نہیں ہے تو پھر تو اب نارمل ہے، تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اب نارمیلٹی کیا ہے۔ وہ اگر ہم یہ کہتے ہیں شعر و ادب کے حوالے سے کہ اب نارمیلٹی یا جنون کس چیز کو ہم کہیں گے، اگر ایک شخص میں دیوانگی کی حد تک کوئی لگن ہے کسی کام کرنے کی تو وہ بھی جنونی ہے۔ تو اگر تو آپ اس انداز میں بات کر رہے ہیں تو پھر تو شاید صرف شاعر یا صرف جو کریٹیوز ہیں یہی جنونی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی کسی اور شعبے کا شخص بھی جنونی ہو سکتا ہے اپنے کام میں۔ لیکن ہماری سائیکائٹری میں یا ہماری نفسیاتی طب میں یہ اصطلاح ذرا تھوڑی سی فرق ہے۔ لائک جب ہم کسی کو جنون یا پاگل پن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شاید سائیکوسس کی بات کر رہے ہیں، شاید ہم کچھ کیفیات کی بات کر رہے ہیں جن میں بظاہر دو ہی ہیں بڑی جو کیفیات ہیں جن کو ہم پاگل پن کہہ رہے ہیں۔ ایک تو جذبات سے، احساسات سے، جس کو ہم موڈ ڈس آرڈرز کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی دو کیفیات ہیں، اگر یہ کم شدید ہوں تو تھوڑی سی یہ کریٹیو بھی ہیں۔ بہت سے ایسے میرے مریض ہیں جو جب کم اس فیز میں، جس کو ہائپومینیا ہم کہتے ہیں، تو ان میں انہوں نے زندگی بھر شاعری نہیں کی، لیکن اس میں وہ شاعری بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز پروڈیوس بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب اس کی شدت پسندی میں اضافہ ہوتا ہے، لائک وہ مینیا کی اس فیز میں، پھر یہ اس کریٹیوٹی کے لیے وہ بنیاد فراہم نہیں کرتی، وہ جو تھاٹس ہیں بالکل وہ بے ربط ہوں گے۔ اور دوسری کنڈیشن ہے ہی بے ربط، خیالات کی بے ربطگی ہے، خیالات کی شکستگی ہے، لائک اس میں تھاٹ کی ایک اب نارمیلٹی ہے، جس کو آپ دوسرا نام دے دیں، ایک اسکیزوفرینیا ہے۔ تو آپ کو پہلی مثال میں بھی لوگ مل جائیں گے جیسے میر تقی میر ہیں، اور دوسری میں بھی جیسے محمد حسین آزاد ہیں، اس کی ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ لیکن اردو ادب میں شاید جنون کو بڑی خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کا بڑا ایک تسلسل سے ذکر ہے اس کا، اور خاص طور پر شاعری کے بارے میں تو خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ ایک جنون کا ہونا شاعری کے لیے ایک لازمہ ہے، اس کا لازمی جزو ہے اس کا۔ تو میں جو ان بریف اس کے بارے میں صرف اگر یہ بات کروں کہ ہمیں جنون یا ایک ذہنی خلل یا ذہنی بیماری کی اب نارمیلٹی کو پہلے صرف اس کا ایک جو مفہوم ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم کس مفہوم میں بات کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ اپنے کام کی لگن اور اس کی جنونی ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک ذہنی بیماری کے نتیجے میں کوئی کریٹیو پیس پروڈیوس کر رہا ہے تو میرا خیال یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال بات اس طرح سے ہوئی کہ تھوڑا سا دیوانگی کا ایلیمنٹ ہونا شاید ضروری ہے کریٹیو ایکسلنس کے لیے، اور اس میں وہ چیز ہو سکتا ہے ریکوائرڈ بھی ہو، لیکن پھر وہ اگر اس کی انٹینسٹی، اگر اس کی شدت اتنی بڑھ جائے کہ وہ آپ کی سوچوں کو اور آپ کی
آپ کا جو روزمرہ کا عمل ہے اس کو متاثر کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کریٹیوٹی سے بڑھ کے وہ پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوتا کہ زیادہ جو لوگ زیادہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں وہ زیادہ کریٹیو ہیں تو پھر سب سے زیادہ میوزیکل کمپوزیشنز اور تھیٹر پروڈکشنز اور بکس اور موویز جو ہیں وہ ہمیں مینٹل ہاسپٹل میں ملنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. گو کہ منٹو صاحب کا ایک جو شاہکار جو افسانہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ وہ وہیں پہ لکھا گیا تھا, وہیں اس کی سیٹنگ بھی وہیں پہ ہے. انہوں نے ایک ہسٹوریکل فگر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, میر تقی میر کی طرف, اور اس سے پہلے کہ کوئی میر صاحب کے چاہنے والے مجھ پہ اب تہمت دھریں کہ آپ میر کے خلاف ہو گئے. میر صاحب نے اپنی دیوانگی کا ذکر خود اپنی آٹو بایوگرافی میں کیا تھا. یہ میر صاحب نے لکھا ہوا ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں, اور ان کی جو مثنوی ہے خواب و خیال اور جو ان کی بایوگرافی ہے ذکر میر جو فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمے بھی اویلیبل ہے, اس میں میر صاحب نے اس چیز کا ذکر کھل کے کیا تھا کہ 16-17 سال کی عمر میں ان پہ دیوانگی کا دورہ ہوا تھا. وہ تقریباً 1-1.5 سال چلا تھا جس میں وہ مکمل یعنی دیوانے رہے تھے. ان کو آوازیں آتی تھیں, ان کو چیزیں نظر آتی تھیں, ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی, وہ روتے تھے, دیواروں سے سر پٹکتے تھے. میر تقی میر کی بات ہو رہی ہے. He was one of those rare people though who completely recovered from his illness and went on to have a very long and very productive life. So یہ کوئی اپوزنگ چیزیں نہیں ہیں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم رہتی ہے. ایک ڈاکٹر صدف, ڈاکٹر الطاف نے بڑی اچھی بات کی جس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے چاہوں گا. بائی دا وے اس ڈسکشن میں نتاشا نے ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ انگلش میں بات کریں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, سو جو جس لینگویج میں بھی جو کمفرٹیبل ہے وہ بات کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بات کی کہ نارمیلٹی ہے کیا, ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نارمل کیا ہوتا ہے. فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے مشورہ کرنے کے لیے, کوئی اپنے کسی گھر والے کو, اپنے قریبی کو لے کے آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کسی سے ملتے نہیں ہیں, باہر نہیں جاتے, ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتے ہیں, اینٹی سوشل ہیں, شادی پہ نہیں جاتے. لیکن وہ شخص ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, میں پڑھتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں, غور کرتا ہوں. سو ایک کنڈیشن کریشن کی آئی گیس یہ کریٹیوٹی کی یہ ہے کہ آپ کو بہت سا وقت چاہیے for reading, reflection, for creating. It's something, it's a solitary act. اکیلے رہ کے انسان کرتا ہے, کسی کے ساتھ محفل میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. تو اس کو کیسے آپ الائن کریں گے, ان کو کیا سمجھائیں گے کہ ان کو کہیں گے یہ ان کو کوئی مینٹل النس نہیں ہے, اگر ان کو لوگوں سے ملنے کا شوق نہیں ہے, کسی باہر جانے کا شوق نہیں ہے, کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کیا نارمیلٹی ہے اور کہاں پہ اب نارمیلٹی شروع ہو جاتی ہے, کہاں پہ علاج کی ضرورت ہے, کہاں پہ, اور کس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھائیں یہ چیز. تھینک یو. میں تھوڑا سا آن اے لائٹ موڈ, میں نے علی سے کہا, علی لسن ٹو می, تم نے مجھے یہاں بلا لیا ہے پینل پہ, میں بالکل لٹریری نہیں ہوں, آئی ایم کریپ. میں نے اردو 8ویں میں آ کے سیکھی تھی, مجھے نہیں پتا, آئی کانٹ ونگ اٹ. بٹ علی سیم ٹو ہیو کانفیڈینس ان مائی ابلٹی ٹو ونگ اٹ, اینڈ آئی فیل ریئلی آنرڈ. سم پیپل ہیو literary love and beauty within in their genes like Ali does, and I don't know why I'm like this, kyunki meri ammi wo MA English literature ki professor thi aur she loved literature. I don't know where she failed, I think so, but however, going on your question, اب یہ وہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ایک فنکشنالٹی, کہ آپ اپنی زندگی کے باقی کام اگر کر رہے ہیں, اگر وہ پیشنٹ اس کے لوڈ ونز آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جاب سے آتا ہے اور یہ پھر شروع ہو جاتا ہے ود ہز بکس یا جو بھی اس کا سرکمسکرائبڈ انٹرسٹ ہے. آج کل تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ گیمز پر ہوتا ہے یا آن لائن بیٹھ کر بھی اگر آپ کو یو کوڈ بی ریڈنگ بکس, وی ڈونٹ نو. سو اس میں ڈپینڈ آن دا کوالٹی آف لائف. اگر وہ نگلیکٹ کر رہا ہے ہمسیلف, ہز چلڈرن, ہز ریلیشن شپس, ہی از ناٹ فنکشننگ پراپرلی, تب تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کوئی پیتھولوجی ہے. ہاؤ ایور اگر وہ اپنا جاب بھی کر رہا ہے, ہی از ایبل ٹو پرووائڈ فار ہز فیملی, اور مے بی اسپینڈنگ اے لٹل بٹ آف ایکسٹرا ٹائم اور ناٹ سوشلائزنگ مچ. So I suppose it depends on how you put it to the family that this is the kind of person he is. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, they are just not born to be social, not born کہ وہ they don't go out much. I suppose I could quantify myself as one of them, although I might not look like it. It was really difficult for me. I was talking to Natasha. I said to her, my family was saying, where are you going? Because they're just not used to me.
कि ये कभी अपने जो संडे वाले दिन ये I have never gone anywhere. So that could be kind of antisocial if you think about it. But at the same time, as you know, I'm a busy person. I get on with my duties. I'm bringing up my kids. So I think it's all about functionality. अगर वो patient function कर रहा है otherwise, and he's just a bit antisocial, it's about how we tell the family कि this is normal. Let him be. Let him live. Don't try to medicalize someone's personality and the way they want to live their life. However, अगर वो बिल्कुल withdrawn है, socially isolated है, he's just in his own circumscribed interest. That could be autism, it could be something else, it could be कि कोई psychotic illness हो सकती है कि वो reality के साथ अब in touch नहीं है, या वो severely depressed है. Severe depression के भी ये symptoms हैं ना कि आप अपनी दुनिया में रहते हैं, आप दूसरों के साथ interact नहीं करें. ये तो फिर it depends उस person को मिलने के बाद. So I think ये एक बुनियादी फ़र्क हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में और अमेरिका जहाँ पे बहुत अरसा रहा था, वो एक थोड़ा सा ये यहाँ पे हमें करना पड़ता है. वहाँ पे क्योंकि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्ली जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है कि नॉर्मल बिहेवियर को मेडिकलाइज करके देखना का एक ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि ना सिर्फ मेडिकलाइज करना बल्कि मेडिकेट करना भी. सो बहुत सा वहाँ पे इस बात पे बहुत से लोगों को तशवीश होती है कि ना सिर्फ हम ऐसे बिहेवियर्स को, ऐसे लोगों की रहन सहन को, तौर तरीक़ों को हम इलनेस बना रहे हैं जो कि नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम उसके लिए दवाइयाँ भी लोगों को दे रहे हैं और उनका इलाज भी करवा रहे हैं, जबकि उनको दवाई इलाज तो दूर की बात है, वो एक उनकी पर्सनैलिटी का एक नॉर्मल वेरिएशन है. हमारे यहाँ पे मेरा ख्याल उसका अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं, हमारा तो उल्टा प्रॉब्लम है. Natasha, I think we talked a little bit earlier about this. You have a special interest in working with children and adolescents. So let's take the same question from the perspective of, and for especially for the parents here, what potential, what do you see as potential problems in children, adolescents, and do you see creative pursuits in children, adolescents? We just had a wonderful dance performance in one of the halls. Lahore Grammar School did a wonderful dance performance. वो training भी करते हैं, musical performance and all that. Do you think that that's something that if it's introduced at a young age, at the age of 6, 8, 10 years, for a child to be introduced to literary pursuits, that perhaps some of these problems that we're talking about could be avoided later on? I think it's especially important that children and teenagers are introduced to other ways of expressing themselves creatively, because especially in our society where we're not really encouraged to talk about our feelings and our thoughts. So if you give your children at a young age an alternative method of expressing themselves, it can really help with their negative experiences going forward. And I see this a lot at my own practice. Children will come in who've gone through a certain trauma or certain kind of abuse, or they might be showing symptoms of depression or anxiety. And I kind of, see if, do they have any kind of artistic interest or interest in writing? And if they do, it's like this huge plus point, because it's such a tool. It becomes such a tool in their therapy to kind of latch onto and work with. And I think if they develop that further, it really aids them in any other kind of negative experiences as they go forward. So I would say that for parents, they should definitely try to offer their children different various forms. You never know what they're going to kind of be attracted to and what they might come back to later on as well. I'll just give a quick example. There was this one teenager who came to see me for severe anxiety. And her parents had always encouraged her to write. So, we put that into part of our therapy process. And, I would just say, whenever you feel like it, just write. It doesn't have to be when you're feeling down, but just whenever you feel like it. And so she would bring her writings in, and she would write these little short stories, and she would put herself in these stories, and we found patterns of her own strength within those stories, and that really helped with her with coping with some of the anxiety symptoms she was having. So I would suggest, to really explore various outlets
for creative expression. I was also sitting in that dance performance, and I was thinking that, wow, all these parents must be watching their children and feeling so proud and seeing their expressions on their faces, the girls especially, the confidence, that's a strength that they can hold on to later on if they're dealing with any difficult time, even if it's out of the realm of actually being labeled as a serious mental health issue, just in everyday life situations. So yes, I think it's very important. Okay, so it sounds like ایک تو اکثر سوچا ہی جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھائی پہ تو خیر ہم زور رکھتے ہی ہیں، یہاں پہ ہمارے کلچر میں تو گریڈس پہ اور پڑھائی پہ بہت زیادہ زور ہے، لیکن اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ کریں تو اچھی بات ہے، بچوں کو اسپورٹس کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو انکریج کرنا ہے کہ آپ لکھیں، آپ کو میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھ لیں، اگر آپ ڈانس سیکھنا چاہتے ہیں آپ ڈانس سیکھ لیں، اگر آپ گانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گانا سیکھ لیں، اگر آپ ایکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایکٹنگ کر لیں اسٹیج پلے پہ، جس طرح سے بھی کر کے. سو لگتا یہ ہے کہ نتاشا یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس چیز کو شروع سے انکریج کیا جائے، نہ صرف شروع سے انکریج کیا جائے بلکہ تھرو آؤٹ انکریج کیا جائے، چھوٹی کلاسوں سے لے کے کالج لیول تک، یونیورسٹی لیول تک. ڈاکٹر الطاف سے بھی بات میں کر رہا تھا اور اس موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہم سائیکاٹرسٹ ہیں، نتاشا سائیکالوجسٹ ہیں، ہمارا کام تھوڑا دوائیوں کا زیادہ ہوتا ہے، ان کا سائیکو تھیراپی کا کام ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ although art therapy اور میوزک تھیراپی accepted therapies ہیں for various kinds of mental distress، لیکن ہمارے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں سائیکالوجی کے، سائیکائٹری کے، اس میں اس چیز پہ زور نہیں دیا جاتا کہ آپ لوگ خود بھی اس چیز میں انوالو ہوں کہ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے، میوزک کا شوق ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی پروفیسر صاحب آپ تھوڑا سا اس بارے میں اگر بتانا چاہیں کہ کیا ہمیں اپنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں، اگر آپ کسی کو ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کسی کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، کسی کو بزنس پڑھا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت ڈسٹنگوش ہمارے دوست بزنس گریجویٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان انسٹیٹیوشنز میں کوئی کریٹیو انسٹرکشن لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے؟ اور اس کا ایک آبجیکشن یہ آئے گا کہ جی اتنا ہمارا ہیوی سلیبس ہوتا ہے، ہم نے اپنی بزنس پڑھنا ہے، اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے، میڈیسن پڑھنی ہے، انجینئرنگ پڑھنی ہے، تو ہم یہ آرٹ اور میوزک اور یہ ساری چیزیں کا ٹائم کہاں سے نکالیں؟ لیکن نان فائن آرٹس کے جو لوگ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، بزنس پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے، ان کو بھی آرٹسٹک تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کی آگے اپنی گروتھ کے لیے بھی، اور پھر فردر وہ جو جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بات کریں. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ لنڈن اسکول آف میڈیسن میں اس وقت یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو کریٹیو جتنے سبجیکٹس ہیں، میوزک، آرٹ اور لٹریچر، اس میں سے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ یو ہیو ٹو چوز اپارٹ فرام میڈیکل کے جتنے سبجیکٹس ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، لیکن آپ نے میوزک اور آرٹ اور لٹریچر میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آپ نے آپٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کریٹیو ایبلٹی کو اس کو بڑھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ٹیکنیکل جو ادارے ہیں، جیسے ہم میڈیسن میں ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، ہمیں اپنی وہ کریٹیو ایبلٹیز کو وہ ایڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تمام کریٹیو جو ہمارے فیلڈز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں ایک آدھا ضرور سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنی سائیکالوجی کی اور MBBS کی کلاس میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہیومن برین اٹ ہیز گاٹ 2 پارٹس، رائٹ برین، لیفٹ برین. ہم لیفٹ برین کو تو یوز کرتے ہیں بینگ سائنٹسٹ اور بینگ ان میڈیکل پروفیشن، لیکن ہم نے رائٹ برین جو ویژو اسپیشل، یہ ساری کریٹیو ایبلٹیز کا جہاں پر سارے سینٹرز ہیں، ہم نے کبھی اس کا آج تک استعمال ہی نہیں کیا. اور ہمارے موسٹلی ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاف برینڈ ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک لیفٹ برین کو یوز کیا ہے، رائٹ برین کو انہوں نے یوز ہی نہیں کیا ہوا. اور کا یہ شاید ایک وہ دوسرا انداز ہو بات کرنے کا. لیکن ہم اپنے کریکولم میں بھی، ایون ہماری سائیکائٹری میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ پروجیکٹس ہمیں اس میں ایڈ اپ کرنے چاہیے، لائک کہ یہ جو ہم جتنے ابھی نفسیاتی جائزوں کی بات کر رہے تھے، ہمیں اپنے سارے ابھی جیسے آپ نے میر تقی میر کا ذکر کیا ہے اور بہت سے نام ہیں، کہ ان کو سائیکولوجیکل ان کا ایک انالیسس کرنا، دیٹ شوڈ بی پارٹ آف آور کریکولم. اگر وہ پارٹ ہوگا تو ظاہر ہے وہ کریٹیو ایبلٹیز ہماری بڑھیں گی. اب جیسے میر تقی میر کے بارے میں کوئی، یا یہ تمام محمد حسین آزاد ہیں، شکیب جلالی ہیں، سعادت حسن منٹو ہیں، ان پر آج تک کوئی سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں کوئی بھی انالیسس نہیں کیا گیا. یہ ہمارے پارٹ پہ یہ ڈیفیشنسی ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہماری زندگی کے بہت سے اور دوسرے پہلو ہیں، جیسے ہمارے سوشل، معاشرتی اور بہت سے وہ پرابلمز ہیں جن کا ایک سائیکولوجیکل انالیسس ہونا چاہیے. لیکن آج تک
ہمارے کسی تھیسس میں, ہمارے کسی میڈیکل کے پروفیشن میں یہ ہمارے پارٹ پہ ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے. اب جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, میں میر تقی میر کا ایک اگر نفسیاتی آپ جائزہ کریں تو آپ بہت حد تک ان کی شخصیات, اس کی شخصیت کو آپ جان سکتے ہیں, ان کے کام کو آپ جان سکتے ہیں. اور اس کا تو چلے محمد حسین آزاد کے بارے میں ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ہی واز سفرنگ فرام اسکیزوفرینیا, اور لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی تمام لائف بڑی پروڈکٹیو گزاری ہے, لیکن آخری 10 سال جب وہ اسکیزوفرینیا اتنا بڑھ گیا تو ظاہر ہے اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اچھا, اس کے بعد آپ شکیب جلالی, ان کا ایک صرف شعر ہے میں آپ کو کہ جھکی چٹان پھسلتی گرفت جھولتا جسم, اب تو میں گرا ہی گرا تنگ و تار گھاٹی میں. اب آپ اس کا ایک سائیکولوجیکل انالیسس کریں, کیونکہ آفٹر سم ایئرز ہی کمیٹڈ سوئسائڈ, انہوں نے سوئسائڈ کر لی, اور وہ چیخ کر اپنی شاعری میں وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ میں سوئسائڈ کرنے جا رہا ہوں, لیکن کسی نے ان کا کوئی سائیکولوجیکل انالیسس نہیں کیا. ابھی سعادت حسن منٹو صاحب کی بات ہوئی. سعادت حسن منٹو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ کسی ذہنی بیماری کا تو شاید شکار نہیں تھے, لیکن اپنی کچھ الکوہلزم کی وجہ سے ان کو کئی مرتبہ مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا. اور بالکل انہوں نے بجا کہا ہے کہ سب سے جو ان کا شاہکار افسانہ ہے توبہ ٹیک سنگھ, وہ انہوں نے اسی مینٹل ہاسپٹل میں ہی لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہمیں بالکل ہی ہمارے کریکولم میں, کورس میں جو کریٹیو جتنے سبجیکٹس ہیں ان کو ایڈ اپ کرنا چاہیے, اور اس کو ایک ہمارے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے اس کو. ایک بڑی اچھی بات پروفیسر نے کی ہے. مجھے جو ایک خیال اس میں آ رہا تھا, اور ڈاکٹر صدف میں سے آپ سے تھوڑا سا وہ چاہوں گا, یہ سب لوگ جن کی ہم ابھی باتیں کر رہے تھے, یہ سب لوگ مرد ہیں, دے آر آل مین. اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ گھر بار کا جو ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے, وہ بہت حد تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا فرض ہے, عورت ہی کرے گی, گھر بھی, بچے بھی, سارا کچھ. اگر کوئی وقت بچا تو پھر دیکھ لیں گے باہر جو کچھ بھی ہے. تو کیا عورتوں کے حوالے سے ایک نام جو میرے ذہن میں آ رہا تھا پروفیسر جب بات کر رہے تھے, جس کی ہم نے ذکر نہیں کیا, ہماری ایک 20-25 سال پرانی ایکٹریس روحی بانو. شی از ون آف دا فیو پبلک فگرز, اس ایسپیکٹ پہ بھی میں ابھی آؤں گا, ون آف دا فیو پبلک فگرز ہوز نون ٹو ہیو مینٹل النس. روحی بانو کو اسکیزوفرینیا ہے, کافی عرصے سے ہے, علاج بھی کرواتی رہتی ہیں, اور تھوڑا سا وہ میڈیا وغیرہ میں بھی آتا رہتا ہے. سو پیپل نو اباؤٹ اٹ, لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے. لیکن ہمارے پرٹیکولر سوسائٹی میں جہاں پہ عورتوں پہ ملٹیپل رسپانسبلٹیز آلریڈی ہیں, گھر بار کی, بچوں کی, اور اب آج صبح ہی میں سوچ رہا تھا ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں, عورتیں یونیورسٹی جا رہی ہیں, ورک فورس میں بھی آ رہی ہیں, وچ مینس کہ ان پہ ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھیں گی, کہ کام کا بھی ایک نوکری بھی ہے. میری بیٹی جو 10 سال کی ہے, جب کبھی اس کو مذاق سے میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا پرابلم, تم ہاؤس وائف بن جانا, تو وہ مجھ سے بہت جھگڑا کرتی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں ہاؤس وائف بنوں گی, میں نے تو کام کرنا ہے جو کچھ بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ چوائس ہے, لیکن اب عورتیں یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم خود وہ چوائس ایکسرسائز کریں گے, اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے. اس سچویشن میں عورتوں کے لیے کوئی اسپیس بنتی ہے کریٹیو پرسوٹ کی, کہ کہاں ٹائم ہے, کہاں وقت ہے, کہاں انرجی ہے؟ آپ خود ورکنگ مدر ہیں, تو اس بارے میں تھوڑا سا بات کریں. میں سمجھتی ہوں ویمن, اللہ تعالیٰ از دا کریٹر ہے, بٹ دا بایولوجیکل وی ایکچولی بایولوجیکلی کریٹ بائی گیونگ برتھ. سو کریشن جو ہے نا, وہ اٹس ان آر DNA, because that's what we've been born to do. Or I think the fact, if you just look at the women here, how beautifully they have, I think they create themselves, they evolve. So creation is part of us. ایک بڑی بیسک سی, میں آپ روحی بانو کی بات کریں, my husband, he works in the jail department, and she used to go and see him. And he obviously she wasn't well, and he was a kind person. So he used to say to me, I feel really sorry for, he's a kind person. He says, I feel sorry for her. People don't respect her properly. She is such a big, huge artist of this country. وہ جیل آتی تھی اپنے کسی ریلیٹیو کو ملنے کے لیے. I feel women at every aspect in our country, they struggle. Even if you're really highly educated, it's always an uphill task. So creativity جو کہ ہمارے DNA میں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, although we would love to create. To be honest, I'm thinking of writing a memoir myself. I know it's going to be crap, but I was thinking I need to write, because I feel my life has been so interesting, but I don't find the time.
I can't sit down and write down something. I really can't. So time constraints, pressure constraints, lack of belief in our own abilities. And it is, you're right, it's sad. If we're looking back, there's not even a single female writer. Parveen Shakir ke alawa, ek do mein bhi aur. Where's the women? Where are they? And even in this day and age, there's very few and far between. So iske practical reasons hain, like you've said, it's because we bear the burden of all of the home care and our career as well. And I myself am a testament to that. I can give my own example. However, I do feel women are very talented and they have a lot of creativity, especially Pakistani women. And I swear I'm not saying this out of any nationalistic sentiment, but we're not tapping this fantastic, intelligent group of people that can take this country forward. लेकिन जहाँ तक ये क्रिएटिविटी का ताल्लुक है, मैं डॉक्टर साहब की बात को इतना अप्रिशिएट करती हूँ. हमारे करिकुलम में ना सिर्फ शामिल करना चाहिए म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, उसके नंबर जब तक हम नहीं रखेंगे ना, कोई भी नहीं करेगा. हम नंबर रखेंगे ना तो फिर बच्चे करेंगे ये सब कुछ. मैं इंग्लैंड में मैंने स्कूलिंग की, यहाँ पर और लोग भी हैं आए हुए इंग्लैंड के, उनको पता है वहाँ मैंडेटरी है इंस्ट्रूमेंट करना. तो मैं जब वहाँ पढ़ती थी लंदन में तो मैं फ्लूट करती थी, अभी भी मेरे पास पड़ा है वो रिकॉर्डर. और आई डिसाइडेड कि मैंने अपने बेटे को वो फ्लूट करा रहा है. तो मेरा खामन मुझे कहता है नहीं फ्लूट नहीं, इसको गिटार कराएंगे. बट द थिंग इज़ चॉइस होना चाहिए. वी शुड ऑल हैव अ चॉइस टू डू समथिंग. एंड नताशा ने जो बात की है अबाउट क्रिएटिविटी, हेल्पिंग चैनलाइज एनी मेंटल स्ट्रेस दैट यू हैव इज़ स्पॉट ऑन. इज स्पॉट ऑन. आपको हेल्प करता है टू कोप इन योर लाइफ. एंड आई रिमेंबर जब मेडिकल कॉलेजेस के फंक्शन होते थे तो उसमें मेरा भी एक स्लॉट होता था जिसमें मैं वो, बिकॉज हम डॉक्टर्स तो इतने वे सो रबिश है एवरीथिंग कि कोई टूटा बजा फ्लूट बजाना भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बिलाशी शय बन जाता है. इसको फ्लूट बजानी आती है, बड़ी बात है. बट दैट वाज बिकॉज आई वाज एजुकेटेड इन अ वेस्टर्न कंट्री दैट आई वाज एबल टू डू दैट. अगर मेरी पाकिस्तान में स्कूलिंग होती तो मुझे नहीं आना. एक तो आई थिंक इट्स I never would have put it like that, but creating a child, of course, is the ultimate creation, I suppose. Not just bearing a child, but then raising a child. So I didn't quite think of it that way. प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी. इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि US मेडिकल कॉलेजेस में भी जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की एजुकेशन अब मेडिकल कॉलेज में कंपलसरी की जा रही है. कईयों में हो चुकी है, कईयों में हो रही है. बिकॉज अब उन्होंने रिसर्च करके इस बात को साबित किया है कि अगर आप डॉक्टर्स को ह्यूमैनिटीज़ की एजुकेशन देंगे तो बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट से आप उनकी मेडिकल स्किल्स को आप इम्प्रूव करेंगे थ्रू ट्रेनिंग देम इन द ह्यूमैनिटीज़. Natasha, you were nodding along vigorously when Dr. Sadaf was talking about women and how they face certain specific challenges. Ek to you can talk a little bit more about that if you want, and then after that talk a little bit about whether treating children and adolescents. I know you and I have collaborated some on helping families and children from socially disadvantaged groups, poor families, people who don't have access to financial resources. So is there a difference between what you can suggest to children from comfortable, well-off families in terms of creative pursuits? Can a poor man's children have access to musical, education, to literature education, arts education, or how would one balance that? So first, talking about the creative arts with women, one thing that I want to add here is that it's not just about introducing in schools. I think more importantly, or in curriculum, more importantly, it's about introducing within the household. And not just in terms of your children, but in terms of encouraging yourself and your spouse. So one thing that I've noticed is a lot of the women who come in to see me for depression or anxiety or such, a lot of them will say, oh yes, in my youth I used to paint and I used to love it. It was my passion. Or I used to sing, or I used to do, write, and I used to love it. And when I follow up and I say, why don't you do it anymore? They kind of give me this look like, how can you expect me to still be doing that? Why would I still be doing that? And this is the issue, right? It's yes, of course, there's the time piece, but it's also the encouragement piece within the household. You should be encouraging one another to get back into the things
that you used to do when you were younger that you enjoyed. Why wouldn't you do that? And I see that once that happens, it makes a big positive difference on their overall well-being. So I wanted to add that. The second piece, yes, it is a very different approach in terms of social classes and providing therapy. I feel like I'm still kind of developing an approach for that. But what I have found is that coming from a low socioeconomic background, it becomes more of a family-oriented therapy in which you can integrate artistic elements, creative elements, but it's done in a more sensitive kind of a, like, oh, I can't be like, oh, yeah, start playing an instrument or take up a hobby. But rather than that, it's about maybe, for example, if I would see a family who's from a low socioeconomic background, I would maybe introduce a certain activity for the whole family to do to kind of maybe relieve a certain traumatic experience. Maybe we can all talk as we draw, or maybe we can listen to one of the family members recite something and kind of discuss it afterwards. Whereas in higher socioeconomic families, it's much more of a one-on-one, this is my time, this is my therapy, I want to talk about my inner feelings and my inner experiences, and then encouraging that individual person. So लगता है, it sounds like कि अगर आप किसी ऐसे ख़ानदान के साथ, ऐसे बच्चे के साथ थेरेपी कर रहे हैं जिनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको और अप्रोच लेनी पड़ेगी. अगर आप किसी और ख़ानदान के साथ कर रहे हैं, तो इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच. आई थिंक विल जस्ट गो एंड यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं. एक आधा सवाल, हालांकि मेरे वॉलंटियर ज़रा परेशान हो रहे हैं कि टाइम गुजर रहा है. सो जी गो अहेड. जी, सवाल मेरा ये है कि डिस्कशन जब होती है रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट एंड एवरीथिंग, वी टॉक अबाउट कि चीज़ करिकुलम में क्या ऐड होनी चाहिए, एंड देन वी टॉक अबाउट कि लोगों को दे शुड कम अप एंड कम टू द सेशंस. वी डोंट टॉक अबाउट द पीरियड इन बिटवीन. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स, बचपन में प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. देन बड़े होके फिर वही बात है कि इसको ना बताना, उसको ना बताना. तो जो बीच का टाइम है, जैसे बाकी हम कुरान क्लासेस हर घर होती हैं, दर्स होता है, ये होता है, वो होता है, और इवनिंग्स में राइटर्स मिलते हैं, पोइट्स मिलते हैं, आर्टिस्टिक लोग मिलते हैं, ऐसे होता है. तो साइकोलॉजी या साइकाइट्री के हवाले से ऐसा कुछ नहीं होता. आई थिंक maybe Natasha, you can just address that. I think what is being talked about is introducing mental health and possibly mental health, creativity, humanities from an early age, and then continuing that all the way through your education. So do you want to say a few words about that? Do you think that's a good idea? Do you think it's possible? Yes, I think it's possible, but I think we have a long way to go until that happens. Actually, I'm not talking about education. Okay. I'm talking about Within the house. In the evenings, like if you volunteer or she volunteers or he volunteers, Right. and we can always, like, you don't have to tell anybody कि psychologist, psychological sick लोगों को बुला के मैं उनके साथ चाहिए. So let's rephrase it for a lay person. I mean, this is a group where we had a discussion about mental health. So is there something that can be done to encourage that in a community setting, not just in a festival? Well, I've actually spoken to a few of my colleagues about this, especially for the younger teenage group, you know, that maybe on weekends at some sort of community center, have kids come together, have them sit in a group, and, you know, discuss, not group therapy, but just have them kind of discuss different things that are going on in their lives, and all the common themes will come up, right? Call it a therapy place. Yeah. Therapy. But see, discussion. that's another thing, right? We're also so, how do we phrase it? What do we call it? Even, yeah. And I think that's, and that's, I mean, that's also part of the problem, right? Because if we're doing it with young people, they should know that this is why we're talking about it, you know, for their own mental health, right? I think as adults, we're more afraid. But when you see these children, I mean, I have 14, 15-year-olds who love to tell everyone they're coming to therapy, to discuss themselves, you know, to discuss what's going on in their lives. So I think
yes, we need to do more as the few professionals in this field. I think we'll have to stop there क्योंकि हमारे volunteers बेचारे परेशान हो रहे हैं. डॉक्टर अल्ताफ़ कादिर, डॉक्टर सदफ रशीद, नताशा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो they can answer questions out there, but we need to vacate the stage for the next panel. Thank you very much. Thank you.